اگلے سال پھر حج کرے گا. زید نے اپنی بیوی سے کہا اگر تو اس فعل کی مرتکب پائی گئی تو میری طرف سے سوئے طلاق ہے اور میرا آپ کے ساتھ تعلق ختم. اس صورت میں کون سی طلاق واقع ہوگی؟ ایسا مت کہے، یوں کہو کہ وہ عورت اس فعل کی مرتکب پائی گئی، طلاق بائن واقع ہو جائے گی، نکاح فوراً ٹوٹ جائے. شرط کے بعد ہمیشہ طلاق بائن ہوتی ہے. جھینگا کھانا حرام ہے دلیل کے ساتھ. جھینگا مچھلی نہیں ہے، دلیل کافی ہے نا. امام ابو حنیفہ کے ہاں دریائی جانوروں میں صرف مچھلی حلال ہے، اور جھینگے کے بارے میں تحقیق یہ ہے کہ نہ وہ مچھلی ہے اور نہ مچھلی کے خاندان کا کوئی فرد ہے. اس لیے مولانا رشید احمد گنگوئی نے فتاوی رشیدیہ میں لکھا کہ جھینگا حرام اور غیر ماہی حشرات الارض میں سے ہے اور اس کا کھانا حرام نہ جائے. لفظ حرام لکھا ہے وہ گنگوئی نے. ایک مفتی صاحب کا بیان ہے کہ والدین کے لیے صرف ایک حصہ کر سکتے ہیں، دو حصے لینے کی ضرورت نہیں ہے. کیا مطلب ہے والدین کہ ایک حصہ کر سکتے ہیں؟ سوال کہ نہ سر نہ پیر نہ انگا نہ ولد بانگا. نماز جنازے میں کل کتنے فرض ہیں؟ 2، 4 تکبیرات اور قیام. لوگ پہنچتے بس کیا کیا باتیں کرتا ہے. گیلی مٹی سے تیمم جائے گا. تیمم کے لیے مٹی کا خشک ہونا ضروری نہیں. کسی شیخ یا پیر سے بیعت کرنا کیسا ہے؟ شیخ اور پیر متبع شرع ہو اور آپ کو بھی ان شرائع صدر ہو تو بیعت ہونے میں کوئی قباحت نہیں. فقی الہند اور ولی الہند مولانا رشید احمد گنگوئی نے لکھا ہے بیعت ہونا مستحب ہے. اس زمانے کے پیروں سے بچنے میں خیر ہے. لفظ جمہور کے بارے میں وضاحت کے. جمہور اصل میں جمہرہ سے ہے. جمہراؤں سے سرخ چمک کو کہتے ہیں جو دریا کے کنارے ریت میں نظر آتا ہے. تو ملک میں اور عوام میں جو سربراوردہ علماء ہے وہ جمہور ہے. لیکن آج کل لوگ جمہور اجمعین کے معنی میں لے رہے ہیں، یہ غلط ہے. صحیح بخاری میں ایک صحابی سے روایت ہے کہ انہوں نے آپ کو سرخ چادروں میں جلوس دیکھا. مربوط دیکھا اور انہیں دو گانا پڑھی. سرخ لباس جہاں جہاں آیا ہے صاحب نور الیزا نے القول الاحبت فی لباس الاحمر لکھا ہے اور اس میں ثابت کیا ہے کہ سرخ تو نہیں پہنا، سرخ دھاریاں ہوگی جس کو ہم چیٹ کہتے ہیں یا چارخانہ کہتے ہیں. سائل نے ایک کتاب میں پڑھا کہ فاتحہ چونکہ نماز میں پڑھنا فرض ہے تو رکوع میں جماعت میں ملنے سے رکھا. غلط کتابیں پڑھ رہے ہو، گمراہ و بے دین ہو جاؤ گے، جہنم چلے جاؤ گے. جس کو رکوع مل گیا اس کو رکعت مل گئی اور امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے. درست بات یہ ہے کہ امام کے پیچھے فاتحہ نہ پڑھی جائے اور پڑھنا گناہ کبیرہ ہے. مبسوط جلد 1 صفحہ 129 پر ہے لو قرأ الفاتحہ خلف الامام فسدت صلاۃ. امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنے والے کی نماز فاسد ہو جائے گی. کیا وضو کر کے
باندھے گئے امامے پر وضو ٹوٹنے پر دوبارہ امامہ پر مسح ہو سکتا ہے؟ امامے پر مسح کیوں کرتے؟ مسح سر کا کرو، سر کٹا ہوا ہے کیا؟ جمعے کے دن دوسرے اذان کے جواب دینا کیسا ہے؟ شامی میں ہے فَإِجَابَةُ الْأَذَانِ حِينَئِذٍ مَكْرُوهَةٌ، دوسری اذان کا جواب ناپسندیدہ اور منع ہے۔ خطبوں کے درمیان دعا مانگنا باللسان نہیں بالجنان صحیح ہے، دل ہی دل میں دعا مانگ لیا۔ محرم کے مہینے کے اندر کتنے اہل رسول شہید ہوئے؟ 72 تو کربلا میں۔ بعض لوگ اقامت میں اور پتہ نہ اشہد ان محمد رسول کے وقت درود پڑھتے ہیں، کیا یہ صحیح ہے؟ یہ حلبی کبیر کی رائے ہے، صحیح حدیث میں تو وہی الفاظ دہرائے جائیں گے۔ کربلا واقعہ کے بارے میں کون سی اچھی کتاب ہے؟ مفتی محمد شفیع صاحب نے ایک کتاب لکھی شہادت کربلا، اور قاری محمد طیب محتمم دارالعلوم دیوبند سابقاً نے کتاب لکھی کربلا اور شہید، اس طرح کو لکھا، دونوں اچھی کتاب ہے۔ عبدالرشید نعمانی کی بھی کتاب بہترین ہے، ابو حنیفہ کی کنیت کیوں ہے اور کس وجہ سے ہے؟ ابو حنیفہ اصل میں امام صاحب کے زمانے میں بہت مذاہب ہو گئے تھے اور جادہ حق پر آپ ہی قائم تھے، تو آپ کے استاذوں نے ان کو ابو حنیفہ کہا۔ ابو حنیفہ کے معنی یکسوئی کے ساتھ حق پر ڈٹنے والے۔ تفصیلات کے لیے عقود الجمان فی مناقب ابی حنیفہ النعمان دیکھی جائے۔ اگر کوئی شخص کسی عالم کو اس کی سیاست یا کسی شعبے کی وجہ سے لعن تان کی ضرورت نہیں، بس اتنا کہے کہ یہ رائے صحیح نہیں، لعن تان کی کیا ضرورت؟ کیا کسی بچی کا ائمہ نام رکھنا؟ واہ، بچیوں کا نام کائنات رکھتے ہیں لوگ، بچی کا نام پوری دنیا رکھتے ہیں۔ وہی نادیدیوں کی لڑکی ہوئی تھی نا، اس کا نام رکھا تھا کوس کبیرہ۔ یہ وہی لوگ ہیں، ان کی تسلی نہیں ہوتی جب تک کہ ایسا عجیب سا نام نہ رکھے۔ بچیوں کے نام پردے والا، خفا والا، سطر والا۔ وہ ایک لڑکی کا نام مجھ سے بار بار پوچھا کہ یہ رکھ سکتے؟ میں نے کہا نہیں رکھ سکتے۔ کہتے اس کا کیا معنی ہے؟ میں معنی کہا اچھا نہیں ہے، چھوڑو۔ پھر پوچھا، میں نے کہا اس کا معنی ہے بہت سارے لڑکوں سے اپنے مم میں چسوانے والی۔ ہمارے چچا کو دماغ کا فالج گرا ہے، اللہ صحت شفا دے، 10 دن سے قوم میں ہے، اللہ جلدی ہوش لائے۔ بائیں جانب بھی فالج ہے، اللہ پاک اپنے کامل و اکمل صحت اور فضل متوجہ کرے۔ اللہ آپ کو کامل و اکمل صحت تندرستی، آمین۔ حافظ قاری انور شاہ کو بھی گلے کی تکلیف سے نجات دے، آمین۔ ممبر و محراب کا اصل وارث بنائے، اور احسن اور حسنا کو بھی، جزاکم اللہ خیرہ۔ یہ تمام اچھی اور پیاری دعائیں مجھے اور میری آل و اولاد کے لیے تو سرمایہ ہے ہی، تمام حاضرین کے لیے اور ان کی آل و اولاد کے لیے بھی اللہ تعالیٰ ان کو سرمایہ نجات، عزت، افتخار بنائے۔ میری بیوی کو کینسر ہو گیا، چلنے پھرنے سے بھی قاصر ہے، ڈاکٹروں نے بھی جواب دے دی، اللہ اپنے خاص فضل و احسان سے ان کی مدد و نصرت فرمائے۔ اللہ آپ حضرات کا سایہ عاطفت ہمارے سروں پہ قائم رکھے، آپ کا سفر عمرہ قبول فرمائے۔ وجہ سے سر تفسیری عمرے پر سہارنپور سے مولوی سلمان اور ان کے والد سے
مکہ میں آج جناب کی ملاقات ہوئی. مولوی سلمان چند مہینوں سے علیل ہے. اللہ صحت شفا دے، اللہ حضرت کی زندگی بابرکت بنائے اور بہت جلد ان کو صحت کاملہ، شفا عاجلہ، تندرستی اور سلامتی عطا فرمائے. جہاں کہیں مومن مسلم تکلیف میں ہے اللہ آرام و راحت دے، جہاں بیماری میں ہے اللہ صحت شفا دے، جو کسی رنج و علم میں ہے اللہ دستگیری فرمائے. بالخصوص مقبوض کشمیر کے مسلمانوں کے رہائی اور حفاظت جلدی اللہ یقینی بنا لے. پاکستان کے چپے چپے کی حفاظت فرمائے، حرمین شریفین کی حفاظت فرمائے، اور جن اسلامی ملکوں نے نازیبا انسان، بد تہذیب انسان، کائنات کا مسخ اور ظلام انسان کو قدر و عزت بخشی ہے، اس نے اللہ جلدی شرمندہ کرے اور اللہ ہمیں اور آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. الحمدللہ رب العالمین. ہمارے بزرگ تھے حضرت مولانا فضل محمد صاحب سوات والے، جو حضرت اقدس استاد مولانا عبدالحنان صاحب کے ہمدرس تھے دیوبند میں، اور برسا برسوں حضرت بنوری کے ہمراہ جامعہ اسلامیہ بنوری ٹاؤن میں کامیاب درس دیے. آج ان کے بڑے بیٹے قاری شبیر صاحب کا انتقال ہوا ہے. دعا فرمائے اللہ پاک مغفور فرمائے، مرحوم فرمائے، جنت نصیب فرمائے. صلی اللہ علیہ وسلم.